السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ زندگی سے اتنی جلدی کیوں اکتا جاتے ہیں؟ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہ کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو جیسے بھی، وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے، تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ یقین والوں کے لیے رستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں، وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس کے منصوبوں پر؟ تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں نہیں سنی۔ آپ کو پتہ ہے جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے۔ یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کے معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھ، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کو کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے کہ بھی تمہاری چاہ بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اور اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ بعض اوقات ایسا ضرور لگتا ہے کہ شاید ہماری دعائیں تہجد سے بھی پوری نہیں ہو رہی، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید سب کچھ وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے جیسے تہجد پڑھنے سے پہلے تھا، کیونکہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو لمحے میں مانگی اور دوسرے لمحے میں قبول ہو گئیں۔ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ آج مانگی اور کل مل گئی، اور کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں ان کے لیے ہمیں مہینوں تک کا یا کبھی سالوں تک کا انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن اس انتظار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بس ہر آزمائش کا وقت ہوتا ہے، مقرر وقت تک تمہیں بس صبر کرنا ہے اور مانگتے رہنا ہے۔ اور ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور تہجد کی دعا تو ہوتی ہی ایسی ہے جن کے نصیب میں کن کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ دعائیں تو اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں جیسے کہ تہجد کی دعائیں، وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، اتنی اسٹرانگ کہ بندہ بھلے ٹوٹ جائے لیکن یہ نہیں ٹوٹتی جب تک اللہ کا پیار نہ لے لیں۔ تبھی تو اللہ کو یہ سب سے پیاری ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اس بچے کی طرح اللہ کو مناتی ہیں جو بچہ ماں کو منانے کے لیے ماں سے چپکا رہتا ہے، جو کبھی ماں کو چومتا ہے، کبھی ماں کو محبت سے دیکھتا ہے، اور پتہ ہے ماں تو تب بھی مان لیتی ہے جب اسے منایا نہیں جاتا۔ تو وہ تو پھر اللہ ہے، پیار کرنے والا، رحم کرنے والا اللہ، بہت محبت کرنے والا اللہ۔ جب جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ تب تب دیتا ہے، اور وہ اس دفعہ بھی ضرور دے گا۔ اس نے نوازا ہے تہجد سے، اور وہی اپنے کن سے بھی نوازے گا۔ تم دیکھو گے، بہت جلد دیکھو گے۔ آپ دعائیں مانگ کے تو دیکھیں، دعائیں تمہارے لیے کب کب اور کیسے کیسے وسیلہ بناتی ہیں۔ اگر تم یہ جان جاؤ تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ چھوڑو۔ اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبتوں کو آزمائش نہ سمجھیں، وہ کبھی کبھی بلیسنگز ہوتی ہیں۔ کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اگر آپ 1 انچ بھی اللہ کے قریب ہو گئے تو سمجھیں کہ وہ آزمائش نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے آپ کے لیے۔ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اس لیے دعائیں مانگیں اور کامل یقین اور توکل سے مانگیں۔ May اللہ سبحانہ تعالیٰ make it easy for us۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔